السلام علیکم دوستو آج ہم قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی 255 اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے۔ یہ آیت حرف عام میں آیت الکرسی سے مشہور ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی تھوڑی بہت پہچان کی جھلک ہے۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ اللہ لا الہ الا نہیں ہے معبود سوائے، ہوا اس کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، الحی زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، وہ تھامے رکھے ہوئے ہے پورے اس نظام کو اور ہم لوگوں کو، یعنی جو کچھ بھی اس زمین و آسمان میں ہے وہ سب کو تھامنے والا صرف اللہ ہے۔ لا تاخذہ نہیں پکڑتی، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہیں نیند، یعنی اسے اونگ نہیں آتی جو کمزوری کی نشانی ہے، اور نیند نہیں آتی جو کمزور ہونے کے بعد پھر طاقت پکڑنے کی نشانی ہے۔ نیند میں انسان غافل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، تا ابد زندہ رہوں گا اور تھامنے والا ہوں، ہر چیز کو تھامنے والا ہوں، اور جو تھامتا ہے وہ ہمیشہ بیدار ہوتا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس وہ کون ہے جو سفارش کرے، کس کی جرت ہے، الا باذنہ سوائے اس کے جس کو اجازت ملے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، تو اس کے علاوہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے پاس سفارش کرے کسی کی۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اس کے پاس علم ہے، ما بین ایدیہم جو اس کے سامنے، وما خلفہم اور جو اس کے پیچھے، یعنی جو کچھ بھی مستقبل میں ہے وہ سب جانتا ہے، جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، اسے سب چیزوں کا علم ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، ولا یحیطون اور نہیں کوئی احاطہ کر سکتا، بشیء من علمہ اس کے علم میں تھوڑی سی بھی کسی چیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے، الا بما شاء سوائے جسے اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس پہ آشکار کر دیں، الا بما شاء مگر جتنا وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ ہم جتنا بھی علم جانتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو یہ ایک بار شیطان نے ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی آیت جانتا ہوں، میں ایسی دعا جانتا ہوں جس کے مانگنے سے میں جنتی ہو جاؤں گا، میرے سارے گناہ دھل جائیں گے، میں جنتی ہو جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ شیطان تو ایسا کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے،
تو وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا نام تو موسیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا نام تو موسیٰ تھا اور ہے، مگر یہ 2 دفعہ تم خاموش کیوں رہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ جو 2 دفعہ تم خاموش رہے تو یہ تمہارا حافظہ میں نے ختم کر دیا تھا، تمہیں اپنے نام کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرا نام کیا ہے۔ تو یہ جو جتنا بھی علم ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ صرف اس کی مرضی سے جانتے ہیں۔ جو تھوڑا سا بھی علم ہے، 1% ہے یا 2% ہے یا جتنا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسع سما لیا، کرسی السماوات والارض یعنی اس کی کرسی نے، کرسی ہو اس کی کرسی نے، کس کی کرسی نے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے۔ اب کرسی جو ہے یہ دیکھیں، ہم تو ایک مثال لیتے ہیں جسے انگلش میں کہتے ہیں چیئر، یعنی اسے ہم کرسی کہتے ہیں، مگر ایک چیز اور بھی ہے۔ دیکھیں یہ انجن جو گاڑی کا ہوتا ہے نا، اس کو تھامنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے جو وہاں انجن جہاں پہ ہوتا ہے وہاں باڈی میں وہ تھامنے والی چیزیں لگی ہوتی ہیں دونوں طرف سے، اس کو عربی میں کرسی کہتے ہیں۔ انجن اس پہ بیٹھتا ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی کرسی ادھر ادھر ہو جائے تو انجن ٹیڑھا ہو جاتا ہے، وائبریشن کرتا ہے، یا پھر دونوں کرسیاں ٹوٹ جائیں تو انجن نیچے گر جاتا ہے۔ یہ تھامنے والی چیز ہے۔ تو یہاں پہ وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی نے سما لیا ہے، کس کو؟ آسمانوں کو، جو 7 آسمان ہیں ان کو اور زمین کو، یعنی یہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، یہ اپنے ہی دائرے میں گھومے پھریں گے، اپنی ہی جگہ پہ تھمے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کرسی ہے جس نے اسے تھامے رکھا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکان آتی اس کو، یعنی یہ جو اس سب نظام کو جو وہ تھامے ہوئے ہے تو اس میں وہ تھکتا نہیں ہے، اس کی جو صفت ہے اس میں تھکان ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ چاق و چوبند ہے۔ تو ولا یؤودہ، اسے وہ تھکتا نہیں ہے، تھکان نہیں آتی ہے، حفظہما، ان پورے نظام کو تھامنے میں وہ تھکتا نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے الرٹ رہتا ہے۔ اربوں سال گزر چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے کروڑوں یا اربوں سال اور گزریں گے، وہ ایسا ہی اسے تھامے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند مرتبہ اور عظمت والا ہے، یعنی اس سے بھی بلند مرتبہ کوئی ہوگا جو اربوں کھربوں سال وہ یہ پورا نظام چلا رہا ہے اور اسے تھکان نہیں ہے۔ اس نے اس نظام کے لیے جو کچھ بھی فارمولہ طے کیا ہوا ہے، آج بھی سائنسدان اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ کشش ثقل کیا ہے، جسے گریویٹی کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ 2 مقناطیس جو ہوتے ہیں، ان کو اگر نارتھ اور ساؤتھ یہ آپس میں ملائیں، ایک مقناطیس کے اور دوسرے کے، تو یہ مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف کھنچتے ہیں، اور اگر ان کے نارتھ کو نارتھ کے سامنے کریں تو یہ ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ آپ زور زبردستی ان کو ملائیں یہ نہیں ملیں گے، ساؤتھ کو ساؤتھ سے ملائیں نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو گریویٹی کا ہے، یہ جو نظام ہے، یہ مقناطیسی نظام جو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ہر ایک چیز میں بنایا ہے، کسی میں تھوڑا ہے، کسی میں زیادہ ہے۔ جس چیز کو تھامنے کے لیے جتنی کی ضرورت ہے اتنا وہ استعمال ہو رہا ہے اور اتنا اس کو دیا گیا ہے۔ تو اس سے بڑا دیکھیں، اللہ تعالیٰ سائنٹسٹوں میں سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، عالموں میں سب سے بڑے عالم ہیں، ڈاکٹروں میں سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، طبیبوں میں سب سے بڑے طبیب ہیں، یعنی جس چیز میں بھی دیکھیں تو وہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو آج یہاں تک، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔